Your Honor, the purpose of a court of law is to find the truth, which is why witnesses swear on this. After all, they say justice is blind. Surely she has enough sight to catch the truth before it hits her in the face. Objection, Your... अब जो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अब जो आपने अंग्रेज़ी में क्लिप सुना उसमें वकील साहब बड़े जज्बाती अंदाज में हैं और फरमा रहे हैं जनाब आला अदालत कानून का मकसद सच्चाई को तलाश करना है और इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए तो गवाह इस पर हाथ रखकर कसम खाते हैं, यानी बाइबल पर। आखिरकार लोग कहते हैं कि इंसाफ अंधा होता है, लेकिन यकीनन मेरी फाजिल दोस्त की आंखों में इतनी बिनाई तो ज़रूर होगी कि सच्चाई उनके चेहरे पर लगने से पहले वो उसे कैच कर सके। तो ये क्लिप था सारा। अब इसमें वकील पूरी ताकत से किताब मुखालिफ खातून वकील के चेहरे पर मारता है और वो चिल्लाती हैं, एतराज़ है जनाब, यानी ऑब्जेक्शन उठाती है। और इसके बाद होता ये है कि यहाँ हॉलीवुड क्लिप ख़त्म हुआ और एक ज़ोरदार धमाके या गरजदार साउंड इफेक्ट के साथ आपके रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री शुरू होगी, जो हमारे यहाँ के केसेस हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, और फिर फैसले 7-7 साल कैसे 9-9 साल लगाते हैं। आपका हतमी मार्का वाक़ के वाइस और हॉलीवुड की अदालतों में तो ये सब महज एक ड्रामा है, लेकिन पाकिस्तान में यहाँ एक मल्टी मिलियन का कंस्ट्रक्शन माफिया कौमी ख़जाने पर मिलियन अरबों रुपए के हकीकी डाके डालने की कोशिश कैसे करता है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने कहा हो कि ऐसे केस दायर करो। बहुत आसान है, आप पहले एक अंदरूनी साजिश तैयार करते हैं, मुतहद अदालतों से ज़ाब्ता दीवानी की दफ़ा 80 की लाजमी कवायद की को पामाल करते हैं और सिर्फ 44 दिन के दरमियान एक्सपर्टी डिग्री की कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये माफिया सिर्फ दावे नहीं करता बल्कि दीदा दलेरी के इंतहा देखिए कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त 10 करोड़ रुपए का चेक बनवा भी देता है। वो कौमी रकम उनके जेबों में जाने ही वाली थी कि बैंक की तिजोरी खुलने ही वाली थी कि ऐन आखिरी सेकंड पर मैंने इस फ्रॉड डिग्री को मुअत्तल करने की दरख्वास्त दी और इस लाइव डकैती को रोक दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो डिग्री 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ हमेशा के लिए मनसूख कर दी गई। लेकिन जो 7 सालों में मेरी एक्सरसाइज हुई, मेरे क्लाइंट्स की हुई, उसका क्या बना। लेकिन उसका पूरा राज क्या था, जब उन्होंने देखा कि उनके पुराने कानूनी शिकस्तें इस नई फ्रॉड डिग्री को जड़ से उखाड़ देंगी, तो उन्होंने रिकॉर्ड रूम के कलेक्टर रजिस्टर के अंदर एक ऐसी जादुई जालसाजी की जो अक्ल को दंग रह जाती है। उन्होंने रिकॉर्ड पर लिखवा दिया तलफशुदा, यानी रिकॉर्ड तबाह हो चुका है, मगर फ्रॉड अपना निशान ज़रूर छोड़ता है जैसे मुजरम छोड़ता है। जब हमने इस सिंडिकेट को बेनकाब करने की के लिए तस्दीक शुदा नकूल की दरख्वास्त दी, तो कलेक्टर के इस रजिस्टर ने इस माफिया को सरेआम नंगा कर दिया। पूरे 78 साल का अदालती रिकॉर्ड इस मखसूस फाइल से ऊपर वाले तमाम सीरियल नंबर और इस फाइल से नीचे वाले तमाम सीरियल नंबर अपनी जगह बिल्कुल महफूज, सलामत और चमकते हुए मौजूद थे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 75 साल से ज़ायद की तारीख में सिर्फ और सिर्फ इसी एक केस की फाइल जादुई तौर पर तलफशुदा हो गई। ये कोई हादसा या आग नहीं थी, ये रिकॉर्ड रूम के रजिस्टर में बैठ कर की जाने वाली जिद्दा दिलेरी की टेम्परिंग थी। और ये सब क्यों किया गया? सिर्फ इसलिए कि ये वही फाइल थी जो ये साबित करती थी कि इस डिग्री होल्डर ने 1995 में ये केस
دائر کیا تھا، جو مسلسل 18 پیشیوں پر ثبوت نہ لانے کی وجہ سے خارج ہو چکا تھا، اور انہوں نے ماضی کے بھوت کو چھپانے کے لیے اس ایک فائل کو کاغذوں میں تلف کر دیا۔ انہوں نے قانون کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسٹیٹ بینک سے کروڑوں روپے ہڑپ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھول گئے کہ قانون کے پاس دماغ بھی ہوتا ہے، اور وہ اختیار بھی ہوتا ہے۔ اس اندھے اور احمقانہ مائنڈ سیٹ کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان نے راشد احسان نے ورسز بشیر احمد PLD 1989 سپریم کورٹ 146 پیج کے تاریخی مقدمے میں واضح طور پر یہ رولنگ دی تھی کہ the law sometimes is called an as, but the judge should, as far as it is possible, try not to become one. قانون کو بعض اوقات گدھا کہا جاتا ہے، لیکن جج کو یہاں تک ممکن ہو ایسا بننے سے بچانا چاہیے۔ اور یہ مافیا یہ سمجھ کر بیٹھا تھا کہ عدالت ان کے اس دیدہ دلیری پر ہمیشہ آنکھیں بند رکھے گی۔ انہوں نے سپریم کورٹ کی ایک اور سنہری اصول کو پس پشت ڈال دیا، جو مسمات عزیز بیگم ورسز فیڈریشن آف پاکستان PLD 1990 سپریم کورٹ 899 پیج تھا، کہ دی لا میں بی بلائنڈ بٹ دی جج از ناٹ۔ قانون اندھا ہو سکتا ہے لیکن جج کو نہیں ہونا چاہیے، جج نہیں ہوتا۔ قانون تو اندھا ہو سکتا ہے لیکن جج اندھا نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ عدالت کے چہرے پر لگی پٹی کا مطلب غیر جانبداری ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جج اپنی عقل، منطق اور بصیرت کو بھی الوداع کہہ دے اور مافیا کے اس کھلا فراڈ کو نہ دیکھ سکے۔ اس کے بعد مخصوص ریکارڈ روم کے رجسٹر میں لکھے ایک جعلی تلف شدہ کے لفظ کا سہارا لے کر اسٹیٹ بینک سے 10 کروڑ کا چیک یا ڈیمانڈ ڈرافٹ نکلوا لینا اور ایک ایسے کیس کو دوبارہ چلانا جو پہلے ہی خارج ہو چکا ہے، انصاف کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اور ہاؤس آف لارڈز کے تاریخی فیصلہ ہانگٹن ورسز سمتھ کیس میں لارڈ 1975 AC 476 اور 500 وہ شرافا کال اس مافیا کے منہ پر تماچا ہے، جہاں انہوں نے فرمایا تھا دی لا may sometime be an ass, but it cannot be so asinine as that. قانون کبھی کبھار احمق ہو سکتا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ احمق بھی نہیں ہو سکتا جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ یہ مافیا کی بات ہے۔ میں 2017 سے متحدہ عدالتوں کے مقدمات اور ضابطوں کی جنگوں میں الجھا ہوا ہوں، مگر اس مخصوص بڑے مقدمے کا محاذ 2019 سے شروع ہوا۔ 7 سال کی اس طویل اور اعصاب شکن جنگ میں مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی، قدم قدم پر خوفزدہ کیا گیا، اور دوسری طرف منہ مانگی رشوت کے لاکھوں روپے کے بریف کیس آفر کیے گئے، لیکن الحمدللہ نہ یہ جنجوعہ بکا اور نہ یہ جنجوعہ چکا۔ اپنے کیریئر کی میں نے پرواہ نہیں کی، اور سلام ہے کرسی انصاف کے اس وقار پر جس نے اس خوفناک مافیا کا کوئی دباؤ اور پریشر قبول نہیں کیا، اور ایک ایسا جرأت مندانہ حکم صادر کیا جس نے ثابت کر دیا کہ جج خود نہیں بولتے، ان کے احکامات بولتے ہیں۔ کل بالآخر یہ کالی دیوار گر گئی، وہ غیر قانونی فراڈ پر مبنی یک طرفہ ڈگری ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی، اور اسٹیٹ بینک سے بنوایا گیا وہ 10 کروڑ کا چیک اب کاغذ کا ایک ردی کا ٹکڑا بن چکا ہے۔ یہ اصل میں ڈیمانڈ ڈرافٹ تھا، غلطی سے لکھا گیا۔ اب یک طرفہ کارروائیوں کا سستا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سچائی غالب آ چکی ہے۔ میرے پاس ان تمام غائب کیے گئے ریکارڈ کے تصدیق شدہ بیک اپ محفوظ تھے، اور اب پاسا پلٹ چکا ہے۔ اس فراڈ کے ماسٹر مائنڈز
سن لیں آپ کی ڈگری ختم ہو چکی ہے، اسٹیٹ بینک کا وہ ڈیمانڈ ڈرافٹ ضائع ہو چکا ہے، اور آپ کا اپنا بچھایا ہوا جال آپ کے سامنے ہے، اور اب آپ کے گواہوں کو روسٹرن پر آنا ہوگا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہوں گی، اور اس میں وٹنس باکس کٹہرے میں کھڑا ہونا ہوگا۔ اب ذرا شروع ہوگی کہ کیسے آپ نے 1992 کا معاملہ اب آ کے ڈگری کرایا، اور قانون اپنا پورا حساب دے گا، اور پہلے کیس کا کیا ہوگا۔ ایڈیٹنگ، جب وہ ویڈیو ایڈٹ ہو رہی تھی شروع کے ہالی ووڈ کلپ پر اردو سب ٹائٹل وہ لگائے ہیں میں نے، اور کلیکٹر رجسٹر کے اس فارم کی تصویر لائیو اسکرین پر میں وہ بھی ساتھ لگا دیتا ہوں، ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں۔ اچھا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔ اللہ ہمارے پاکستان پر کرم کرے اور ان مافیا سے ہمیں بچائے، اور پاکستان کی غریب عوام کا کچھ کوئی سوچے۔